تختی الخیری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے اسٹوڈیو کے لیے، ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ نعت شریف کے لیے تشریف فرما ہیں قاری مدثر اقبال نعیمی صاحب۔ میں آپ کا بھی نعیم صاحب تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اوورحال تو دیکھا جائے دین اسلام کے لیے جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ بالخصوص غزوہ بدر، وہ جو جب وہ ابتدائے اسلام ہے، ابھی میرے آقا جو ہیں وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے 2 سال قبل جو ہے وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، تو ان حالات میں صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ جو جذبہ ایمانی تھا اس کے متعلق ہمارے سامعین کو کچھ بتائیے۔ ہاں جی، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے رمضان المبارک کے خوبصورت ساعتوں میں اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ غزوہ بدر جو ہے ہمارے دین اسلام کی ابتدا کا وہ پہلا معرکہ ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں کو کیا بلکہ انسانیت کو ہے وہ جذبہ اور ولولہ دیتا رہے گا۔ حق اور باطل کے خلاف جب بھی لوگ کھڑے ہوں گے تو وہ تعداد کے ساتھ نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جائے گا۔ اگر تعداد میں آپ کم بھی ہیں لیکن آپ کمیٹڈ ہیں اپنا جو آپ کا نسب العین ہے اس کے ساتھ، اور آپ کا اخلاص زیادہ ہے تو آپ 313 بھی ہزاروں پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو غزوہ بدر جو ہے یہ دیکھا جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس طاغوت کو پہلا عملی جواب تھا۔ اس سے پہلے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی اگر اس کو دیکھا جائے تو 40 سال تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تسخیر ذات کا سبق دیا ہے، یعنی کہ صداقت، امانت، یہ ایسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جو جنگ لڑی ہے جو کردار کی جنگ ہے۔ غزوہ بدر ہمیں سیرت کے وہ اصول بھی سکھاتا ہے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی۔ ابتدا یہ ہوئی کہ صداقت اور امانت کے ساتھ کہ دنیا کے بڑے مسائل جو ہیں یہ 2 وجوہات کی وجہ سے، اڈمن کا جو معاملہ ہے وہ صداقت کی وجہ سے، اور جو اکنامک کا مسئلہ ہے وہ دیانت کی وجہ سے۔ آج غیر ملکی بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جس لیڈرشپ کے پاس صداقت اور امانت ہوتی ہے وہ ایسا معاشرہ پھر کریٹ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ پھر 313 کھڑے ہو جاتے ہیں ہزاروں کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شخصیت کو ثابت کرنے کے بعد پھر جو دوسرا تو سبق دیا وہ توحید کا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ سبق بھی مکے میں جو چلتا رہا وہ اگر انوائٹڈ کاماز میں ہم کہہ سکیں تو یہ ہے کہ مظلومی کا دور تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو مظلومی سکھائی نہیں، لیکن وقت، آلات اور تقاضوں کے ساتھ جدوجہد کے ایک استعارے ضرور دیے کہ جب آپ اقلیت میں ہوں، آپ کے پاس ریاست نہ ہو، طاغوت زیادہ ہو، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا، حکمت عملی۔ تو حضور علیہ السلام کا وہ مکی دور تھا کہ مکی دور میں بالکل ریزسٹ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ جو کہتے رہے حضور علیہ السلام حکمت عملی کے ساتھ چلتے رہے۔ لیکن مدینے میں جب آئے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریاست عطا فرمائی، جو دنیا کی پہلی اسلامی فلائی ریاست، ٹھیک ہے، جو نظریاتی بھی تھی اور ویلفیئر اسٹیٹ بھی تھی۔ تو پھر ریاست کا یہ سبق سکھا دیا گیا غزوہ بدر میں کہ ریاست کا اگر حکمران اچھا ہوگا تو پھر جو کمپینین ہے، اس کے جو اصحاب ہیں، ان کے لیے لڑنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اور صحابہ اکرام کی زندگی کو آپ دیکھیں تو جب وہ ابو سفیان کے قافلے کی خبر آتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ابو جہل بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے اور ان کے پاس جو معلوم ہوتا ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے، لیکن صحابہ اکرام آپ دیکھیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی ڈگمگائے نہیں۔ کسی نے بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سوال نہیں کیا کہ وہ عددی طاقت میں زیادہ ہیں یا معلوم ہوتا ان کے پاس زیادہ ہے، جنگی ساز و سامان ان کے پاس زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ ان کو اپنے لیڈر کی صفات پہ کامل یقین تھا اور اپنے آپ پہ مکمل یقین تھا۔ اور آج کی دنیا میں بھی فلائی ریاستوں کے لیے غزوہ بدر یہ پیغام دے رہا ہے، ہماری اپنی ریاست ہو یا کوئی بھی ریاست ہو، کہ حکمران اور عوام کا رشتہ جب مضبوط ہو جائے۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، تو وہ ایسا نمونہ ہے کہ ایک حاکم دیکھے گا تو حضور علیہ السلام حاکم کے طور پہ نظر آئیں گے، ایک معلم دیکھے گا تو معلم کے طور پر، ایک دوست یا رفیق دیکھے گا تو ایک دوست اور رفیق، اور خانگی معاملات میں دیکھیں گے تو حضور علیہ السلام خانگی معاملات میں ایک باپ، بھائی اور بیٹے کی صورت میں بھی نظر آتے ہیں۔ تو غزوہ بدر میں جو صحابہ اور حضور علیہ السلام کا جو تعلق ہے، ہمارا جو آپ ٹاپک کی طرف آئیں کہ وہ ایک حکمران اور عوام کا تعلق ہے، اور اس وقت کی جو رعایا ہے اس میں 313 مرد ہی ہے، کیونکہ باقی کچھ معذور ہیں یا کسی وجوہات سے نہیں، باقی خواتین اور بچے ہیں، باقی جو تعداد ہے وہ منافقین پہ ہے۔ لیکن یہاں پہ
آپ کی عوام میں یہ سبق بھی سکھایا جاتا ہے کہ جو آپ کے اپنے کمیٹڈ لوگ ہیں اگر وہ تھوڑے بھی ہوں، باقی لوگ ساتھ نہیں بھی دے رہے، لیکن حکمران اور عوام کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. اور علامہ صاحب یہ تاریخ کا اتنا خوبصورت تسلسل چلا کہ ہم جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دیکھتے ہیں، ہم اس کو مدینہ ثانی کہتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دنیا میں مدینے کے بعد جو بڑی مائگریشن مسلمانوں کی ہوئی نظریے کی بنیاد پہ وہ پاکستان میں. اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں کہ وہ اور عوام زبان کا ایک فقدان تھا، کیونکہ قائد اعظم انگلش میں بات کیا کرتے تھے، لیکن عوام کو یہ معلوم تھا کہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. اور اس وجہ سے آپ دیکھیں نا مسلمانوں نے پورا مشرقی پنجاب خالی ہو گیا، مائگریٹ کر کے لوگ آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو سمجھ آتی ہے کہ وہی آتی ہے، وہ انگلیوں سے پانی نکلنا دیکھتے ہیں، معجزات دیکھتے ہیں. یہاں پاکستان بنتے ہوئے کیا تھا کہ صداقت اور امانت ہی قائد اعظم میں نظر آ رہی تھی، اور اقبال کے افکار میں وہ تطہیر نظر آ رہی تھی کہ لوگوں نے اپنے مربع اور زمینیں چھوڑ دی اور پاکستان میں. آج غزوہ بدر ہمیں جو سبق سکھا رہا ہے صحابہ کے ساتھ ملاتے ہوئے کہ لیڈر اپنے عوام کے ساتھ تعلق مضبوط کرے، اور یہ بات تک بھی چلتا رہا. 1965 کی جنگ میں چونڈا پھاٹک میں جب فخر ہند جو ان کا بڑا ٹینک تھا وہ چونڈا تک آ گئے تو ان کو روکنے کا کوئی جو سامان نہیں بن رہا تھا، تو اس وقت کی جو کمانڈنگ کر رہا تھا افسر، اس نے کہا کہ میں بم باندھتا ہوں اور اس کے آگے لیٹ جاتا ہوں. لیکن وہاں پہ بھی کیا تھا کہ تعلق تھا. جو سولجرز تھے ان کو اپنے لیڈرشپ پہ اتنا یقین تھا کہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. سولجرز نے کہا کہ آپ نہیں، ہم باندھیں گے. پہلی دفعہ تاریخ میں دیکھا کہ فخر ہند اس کے ٹینکوں کے آگے ہمارے وہ سپاہی لیٹتے گئے بم بن کے اور پرخچے اڑا دیے، ایک ٹینک دوسرا ٹینک اور درجنوں ٹینک چونڈا میں قبرستان بنا دیا. تو الحمدللہ ہم وہ رچ تاریخ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت 14 صدیوں کے بعد بھی ماضی قریب میں اور ابھی بھی مارکہ حاکمیہ پچھلے سال جو ہم نے کیا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت دی. تو ہمیں یہ آج تک ایک تسلسل آ رہا ہے کہ مسلمان کم بھی ہوں، یعنی ابھی بھی علامہ صاحب اس کو کرنٹ افیئر کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں. تو انڈیا